الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير وديان وعلى آله وأصحابه قرب الإيمان وهداة الأميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے
کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہو گئے اس طرح تازہ شباب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بجائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہو گئے اس طرح حسن و شباب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن نوالہ و اعظم شان و تم برہانوں کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غمگسار جہاں دستگیر زمان معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کرم میں ہدیہ درود و سلام اور گلشن سیدہ کائنات میں اپنی عقیدتوں محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کے لائق بزرگ و دوستو اور عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
10 محرم الحرام جمعۃ المبارک آج کی یہ تاریخ اور ہر سال یہ آنے والے 10 محرم کی تاریخ امت مسلمہ کے قلب و نظر کو ایک دفعہ پلٹ کر سرزمین کرب و بلا لے جاتی ہے۔ تاریخ عالم میں قیامت تک نہ اتنا بڑا کسی پر امتحان آیا ہے نہ آئے گا، اور نہ اتنا بڑا صبر کبھی آیا تھا نہ کبھی آئے گا، جیسا خاندان رسول اور ان کے چاہنے والوں نے کرب و بلا کی سرزمین پہ دکھایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نیکی فرامین ہے، میں مجموعہ احادیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ رب کے جتنے قریب ہوتا ہے اتنے اس پر امتحان بھی آتے ہیں، یعنی جتنا مقام اعلیٰ ہوتا ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھے تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا امتحان کوئی نہیں آئے گا جیسا امتحان کرب و بلا والوں کے اوپر آیا ہے۔ تو پھر رزلٹ بھی سامنے آئے گا کہ قیامت تک اتنا اعلیٰ مقام بھی کوئی نہیں پائے گا جتنا کربلا والے پائے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے جو کلمات میں نے تلاوت کی ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ وہ امتحان اور آزمائشوں کی علامات اللہ رب العالمین نے اس آیے مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں کہ ہم ضرور آزماتے ہیں، کبھی مالوں کی کمی کر کے، کبھی جانوں کی کمی کر کے، یہ مختلف امتحان، لیکن اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ کسی پر اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، کسی پر مال و دولت کے حوالے سے آزمائش آ جاتی ہے۔ مال کی آزمائش دونوں طرف سے بھی ہوتی ہے، غربت کی صورت میں بھی آ جاتی ہے اور امیری کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر اس بندے پر یہ آزمائشیں بھیجتا ہے جسے اپنے دربار کی حاضری مالک قبول کرتا ہے، لیکن ایک دو امتحان، کسی پر مال کے حوالے سے امتحان، کسی پر اولاد کے حوالے سے امتحان، کسی پر صحت کے حوالے سے، کسی پر جان کے حوالے سے امتحان آتا ہے۔ پر قربان میں حضور کے گھرانے پر کہ ایک ہی عشق کے میدان میں میرے رب نے سارے امتحان دے کر دیکھا ہے، اور حسین ابن علی سارے امتحان پاس کر کے نظر آئے۔ ایک ہی اس آیت کریمہ کے ایک نشانی اور ایک علامت پڑھیں، رب کریم فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے۔ وہ جتنی آزمائشوں کی صورتیں ہیں وہ ساری ایک ہی مقام پہ آئی ہیں۔ حضور کے گھرانے نے مسکرا کے ساری آزمائشوں پر پورا اور پھر جب ان امتحانوں سے انسان پاس ہو جاتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو میرے رب آخر میں فرماتے ہیں پھر خوشخبریاں سنا دو صبر کرنے والوں۔ اس سے بڑا اور صبر کیا ہو سکتا ہے؟ اون محمد کے جناب جسم بھی سامنے کٹے ہوئے ہوں اور جناب علی اکبر بھی سامنے تڑپتا نظر آ رہا ہو، علی اصغر بھی سامنے جناب چھلنی ہو جائے تیروں سے، ایک فرد خاندان کا لٹ جائے، لیکن صبر کا دامن پھر بھی کربلا والوں کے خیموں سے ہٹتا نظر نہ آئے۔ اتنا بڑا صبر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری سنا دو انہیں۔ یا اللہ کیا خوشخبری ہے؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرمایا ساری کائنات ہٹ بھی جائے نا، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہو۔
صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کرب و بلا والے وہ ہیں، رب بھی ان کے ساتھ ہے، رب کا محبوب بھی ان کے ساتھ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے ساتھ ہے، سوائے یزیدی لشکر۔ اور یہ اتنی بڑی آزمائش اور امتحان، یہ ہمیں نا فقط داستانیں لگتی ہیں اور ہم سن کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہماری زندگیاں بیت رہی ہیں اسی معاملات کو سنتے ہوئے، لیکن معاملات جو کہ تو ہیں۔ یاد رکھیے کربلا اگر انسان حقیقت میں ایک بار بھی سن لینا تو ساری زندگی انسان کی زندگی سے کربلا کا درد نہیں جاتا۔ میرۃ المناجی کتاب ہے، وہاں پہ بزرگوں نے لکھا ہے 5 ہستیاں پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں جناب آدم سے لے کر آئی، 5 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو سب سے زیادہ روئی ہیں اپنی زندگی۔ ایک جناب حضرت آدم علیہ السلام سب سے زیادہ روئے ہیں، رج کے روئے ہیں، اور بعض روایات میں 300 سال روئے ہیں۔ علماء نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ وہ جنت سے اترے تھے تو جنت کے ہجر و فراق میں روتے رہے۔ دوسری ذات حضرت نوح علیہ السلام اور تیسری ذات حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء سب سے زیادہ روئے اپنی زندگی میں خوف خدا کی وجہ۔ چوتھی ذات خاتون جنت، جگر گوشہ مصطفیٰ، راحت جان عالم، خوشبوئے مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، حضرت سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ اپنے بابا جان حضور جان عالم کے وصال کے بعد سب سے زیادہ آپ کے فراق میں، اور 5ویں ذات اور 5ویں شخصیت سرزمین کربلا سے بچ کے مدینے جانے والا وہ قافلے کا سالار سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین، گلشن سیدہ بطول کا چشم و چراغ، قیامت تک حسینیت نسل حسین جن سے چلی ہے، وہ حضرت امام زین العابدین تقریباً 33 سال کربلا کی یاد میں 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ 94 یا 95 94 یا 95 ہجری میں امام زین العابدین کا پھر یوم شہادت اور آپ کا وصال ہو رہا، لیکن کربلا کے بعد علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بار بھی کبھی زین العابدین کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، درد۔ میں نے عرض کیا اگر کربلا کے واقعہ کو حقیقت میں انسان اپنی زندگی میں سن بھی لینا، پڑھ بھی لے، تو پھر انسان ہنسنا بھول جائے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ نور میں جب جمعے والے دن بھی بازار کی طرف آیا کرتے تو جمعے کی پہلی اذان کے بعد قصاب جن کے پھٹوں پہ گوشت پڑا ہوتا وہ چادریں ڈال کے اپنے گوشت اور چھریاں اور اوزار جن سے گوشت بنایا جاتا ہے ان کو ڈھانپ لیتے، اس ڈر سے کہ کہیں کٹے ہوئے گوشت پہ امام کی نظر پڑ گئی تو انہیں پھر کربلا یاد آیا۔ درد اتنا تھا، ظاہری بات ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا خاندان لٹتا دیکھا ہو، ایک جنازہ کسی نوجوان کو جائے نا زندگی میں، اللہ سب کو درازی عمر نصیب فرمائے، اور بالخصوص والدین کے جنازے اٹھانا آسان ہوتا ہے، اولاد کے جنازے اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 72 جنازے جن کی آنکھوں کے سامنے اٹھے ہوں اور صرف جنازے نہیں اٹھے ہوں، یہ درد تھوڑا ہے کہ 72 کے دھڑ وہ سارے کربلا پڑے رہے اور 45 دن تک سارے شہیدان کربلا کے جناب بازاروں میں پھرتے رہے۔ یہ بھی تو درد کربلا کے بعد ایک نئی کربلا نظر آتی۔
لیکن یہ ایک امتحان وہ رب کی طرف سے تھا، یہ انسان کی عقل و فراست سے باہر والی چیزیں، جن کے لیے کونین بنے ہیں، جن کے لیے رب نے جہان سجائے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے نا، ہم آج بھی یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 1500 سال بعد بھی آج ہمارا نظریہ ہے، ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو رسول اللہ سنتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جنہوں نے گھٹی رسول اللہ کی زبان چوس کے لیے، انہیں نہیں پتا ہے کربلا سے مدینے والے، جنہوں نے زندگی کا بچپنا اپنے نانا جان کے سینے پہ کھیل کے گزارا ہے۔ کوئی کھیلتا ہے راولپنڈی کے گلیوں میں، کوئی بچپنا کھیلتا ہے جناب والا چوک بازاروں میں، کوئی اپنے گلی گلیوں میں، پر حسنین وہ ہیں جو اس سینے پہ کھیلے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، جس سینے پہ رب نے قرآن نازل فرمایا۔ انہیں بھی تو پتہ ہے نا کہ نانا جان سنتے ہیں، لیکن وہ کہا تھا کسی نے کسی پاک کے تاج امامت دا، کسی پاک کے تاج امامت دا، کسے علم پڑھاون سکھیا، کسے پاک کے تاج ولایت دا، کسے حکم چلاون سکھیا، پر اعظم مقدر ساڈا ویکھو اساں یار مناون سکھیا۔ اعظم مقدر ساڈا ویکھو اساں یار مناون سکھیا، کہ وہ کرب و بلا کا واقعہ کہ جو 33 سال تک امام زین العابدین چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں آئے، اور ہر لمحہ آپ کو وہ کرب و بلا کی یاد آتی تھی۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور بھی ذبح کرنے لگتا اور چھری تیز کرنی ہوتی اور پتہ چل جاتا کہ امام کا گزر ہونے والا ہے، وہ چھریوں کو چھپا لیتے کہ خبردار امام کے سامنے چھری تیز نہ کرنا، انہیں کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والا گلا علی اکبر کا یاد آیا۔ اتنا بڑا معاملات اور اتنے بڑے دکھ کی داستان ہے۔ بہرحال اس میں کتنے راز ہیں، کیا حقیقتیں ہیں، یہ رب جانتا ہے یا کرب و بلا والے جانتے ہیں۔ بے شمار اس کے پیچھے سبق ہیں، بے شمار ایک حضور کی امت کے لیے حضور کا گھرانہ ایک داستان عشق اور کتاب عشق چھوڑ گئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، 61 ہجری کے بعد کربلا ختم نہیں ہوئی۔ امام مہدی تک حضور کا فرمان ہے، قرب قیامت کے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، امام مہدی تشریف لائیں گے، آپ کی ولادت باسعادت ہوگی، پھر آپ امامت کے مسلح سنبھالیں گے، پھر جناب عیسیٰ روح اللہ کی دوبارہ جلوہ گری ہوگی، جناب عیسیٰ روح اللہ امام مہدی کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، ساری امت کا امام امام مہدی ہوگا، اور وہ امام مہدی جب تلوار اٹھائیں گے اسلام اتنا پھیلے گا، میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے کوئی ایک بندہ بھی رب کی دھرتی پہ کافر نہیں ہوگا، سارا ہی کلمہ پڑھنے والا محمد عربی کا غلام ہی نظر آئے۔ اس جہاد تک اور اس فتح تک کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ہر دور میں یزید بھی ہوتا ہے، ہر دور کے یزید کے سامنے حسین بھی نظر آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اور میں اس موضوع کی طرف یہ الگ مضمون ہے، میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف محرم میں یہ فلسفے سن کے چپ کر کے سو نہ جایا کریں، کربلا والے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی ڈال کے۔ اب دیکھیے نا حضور کا فرمان مبارک ہے، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ سیدی سے مبارک دعا کیا کرو اللہ ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ جس حال ہر وقت اپنے لیے آپ کو موت، یہ والی حدیث سامنے رکھ کے ہر بندہ کوشش کیا کریں اپنے آپ کو ہر لمحہ موت کے لیے تیار کر کے رکھا کریں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر وقت باوضو رہا کرو، کیا پتہ کب یار کا پیغام آ جائے، واپسی کا بلاوا آ جائے۔
تو کم از کم بندہ پاک صاف تو ہو۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ تو مجھے بتاؤ نا کربلا والے قیامت کے دن کس حال میں اٹھے؟ بندہ کچھ واقع ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو پھر ایک نئی قیامت برپا ہوگی نا، جب یہ کٹے ہوئے 72 تن بھی رب کے دربار میں پیش ہوں گے۔ کہیں پہ علی اکبر کٹا ہوا نظر آئے گا، کہیں اونو محمد نظر آئیں گے، کہیں حضرت عباس آئیں گے، کہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو آئیں گے، کہیں علی اصغر کا معصوم وہ جسم نظر آئے گا، اور کہیں پہ حسین ابن علی کا سر انور نیزے پہ چمکتا نظر آئے گا۔ یہ کیفیات تو حضور نے فرمایا جس حال میں بندہ مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ مجھے بتاؤ واقعہ ہوتا ہے بھول جاتا ہے، پر قیامت کے دن تو کربلا پھر یاد کی جائے گی۔ اچھا جب کوئی پچھلا واقعہ یاد آتا ہے تو لوگ پھر تاریخ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے؟ آپ کو توجہ ہے میری طرف تو سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی پچھلا واقعہ کوئی پچھلا ورقہ پلٹتا ہے، کوئی ڈائری کھلتی ہے، کوئی تاریخ پلٹتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ حدیث سامنے رکھو، کربلا کے دن بھی اگر یہ کٹے ہوئے جسم سامنے آ گئے تو جناب موسیٰ کلیم بھی تو پوچھیں گے نا مولا یہ کیوں ہوا ہے؟ جناب خلیل اللہ بھی تو پوچھیں گے نا یہ کیوں ہوا ہے؟ آج لوگ علم کی جناب تاریخ اور کتابیں اور کیا کیا کھنگال کے یزید کی طرف داریاں کرنے والے اس حقیقت کو سامنے رکھیں، او قیامت کے دن یہ تاریخ پھر تازہ کی جائے گی، پھر یزید والے کہا جائے گا۔ میں اس بات کے اقرار کرتا ہوں حسین ابن علی کی جنگ، کربلا والوں کی جنگ نہ یہودیوں سے ہوئی، نہ عیسائیوں سے ہوئی، نہ سکھوں سے ہوئی، نہ کفار سے ہوئی، یہ جنگ دونوں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان۔ اور واقعہ کربلا سے پہلے جو کربلا حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے وہ سارے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ بھی ایک تھا، نماز بھی ایک تھی، اذان بھی ایک تھی، روزہ بھی ایک تھا، ساری عبادات، شریعت بھی ایک تھی۔ یہ درس کربلا لے کے جاؤ آج نئی بولیاں اور نئے سبق پڑھائے جا رہے ہیں کہ دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز ایک ہے، کعبہ ایک ہے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر یہ تبدیلیاں کیوں؟ یہ حضرت حر نے ہمیں بتایا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کے چکر میں نہ رہنا۔ دونوں خیموں میں یہ باتیں ایک جیسی تھیں، اذان حسین کے خیمے میں بھی وہی ہوتی تھی، اذان یزید کے خیمے میں بھی وہی ہوتی تھی، نماز بھی وہی، ادھر بھی ادھر بھی۔ حضرت حر جو حسین ابن علی کو گرفتار کرنے یزیدی قافلے کی طرف سے آئے تھے، اور 3 نمازیں راستے میں حسین ابن علی کے پیچھے حضرت حر نے پڑھ کر ہر نماز کے بعد کہا حسین گرفتاری دو، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، یزیدی لشکر کا سپہ سالار بن کے آیا۔ لیکن جب 10 محرم کی دن آیا حضرت حر کو بات سمجھ آ گئی، انہیں حسین کے چہرے پہ محمد عربی کی تصویر نظر آئی، انہوں نے کہا لاکھ نماز پڑھے ایک جیسی، میں نماز نہیں بدلنا چاہتا، میں امام بدل رہا۔ حضرت حر نے نماز نہیں بدلی، حضرت حر نے آذان نہیں بدلی، نماز آذان شریعت تو ساری ایک جیسی۔ یہ بات یاد رکھنا، درس کربلا یہ ہے نماز نہ بدلو، قرآن بھی نہیں بدل سکتا، آذان بھی وہی ہے، امام بدلو گے تو بات بنے، بات بند سے وگرنہ یزید حافظ قرآن بھی تھا اور عالم دین بھی تھا۔ میں کربلا کی حقیقت تو سچی بات ہے آج تک بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کربلا ہضم نہیں ہوتی آج لوگ۔ چراغ گولا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب علیہ رحمت کروڑوں رحمت نازل فرمائے رب آپ کے دربار پرانے۔ آپ فرماتے ہیں ہر دور میں یزید بھی رہے گا، حسین بھی رہے گا، جب یزید سر اٹھائے گا تو حسین کی تصویر سامنے آئے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، ہمارے ہاں کیفیات یہ ہیں، ہم نمازوں پہ، روزوں پہ، عبادات پہ بھول جاتے ہیں۔ بھائی یزید عام امام نہیں تھا، وہ حج کا امام
تھا، حج کے خطبے یزید خود دیا کرتا تھا۔ مجھے بتاؤ یزید کو حج کے خطبے کام آئے یا ان کی باتوں کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ میں نے کہا ہے کربلا سے پہلے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلاتے تھے، کربلا کے بعد ہم کروڑوں میں اتنے سوچ بھی نہیں سکتے جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے، ہم کروڑ بار بھی وہ کلمے پڑھیں، ہم ان کے کلموں کا نہیں مانتے، اس لیے کربلا کے بعد وہ قیامت تک جہنم میں سڑنے والے جہنمی خطبے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ان کی شریعتوں کی اور ان کے کلمہ پڑھنے والوں کی جو اس قدر آل رسول کے گلے کاٹتے نظر آئے اور پھر کہے میں مسلمان ہوں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، نماز، روزہ، عبادات، حج، عبادات، یہ ساری چیزیں رائے گاں چلی جائیں گی اگر آل رسول کے مقابلے میں آؤ۔ یہ درس کربلا، یہ سارا کام یزیدی بھی کرتے تھے اور آج کے دور سے زیادہ بہتر، لیکن سارا کچھ لٹ گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے میرے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم پکڑو۔ جو بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن رب سے ملاقات اس حال میں کرے کہ حضور کی اہل بیت اس کی شفاعت کرے، اہل بیت اطہار اس کی آل رسول ان کی شفاعت کرے۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ نبیوں کے تاجدار کے جملے ہیں، یہ عین نور کے جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن ان کی شفاعت آل رسول کرے، دل میں اہل بیت کا پیار لے کے جاؤ، قیامت کا دن آئے گا، مولا علی عرض کریں گے مالک یہ میرا ہے، سیدہ کہیں گی یا اللہ یہ میرا ہے، اصل مجتبہ کہیں گے یا اللہ یہ میرا ہے، حسین کہے گا یہ میرا ہے۔ مجھے بتاؤ جنہیں یہ پاک کہیں یہ میرا ہے، رب بھی تو فرمائے گا نہ آنے دو یہ میرا ہے۔ اور آخری جو الفاظ ہیں میرے آقا کے حدیث مبارکہ کے، میرے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھے محمد کی جان ہے، کوئی عمل نہ بچا سکے گا انسان کو قیامت کے دن رب کے دربار سے اگر دل میں آل رسول کا پیار نہ ہو۔ یہ بات ہماری نمازوں کی اوقات کیا، ہمارے سجدوں کی اوقات کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ فلسفے ہیں، یہ تاریخیں ہیں، ان کو بلا دیجئے، یاد رکھنا صحابہ اور اہل بیت اطہار یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ قرآن والی ہستیاں، یہ رسول اللہ کے فرامین والی ہستیاں، یہ تاریخ کے اور آج سے کبھی ہم نے ان ہستیوں کو نہیں دیکھا۔ مدینہ نور میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے حضور کے مدینے میں، آج بھی چلے جاؤ 1500 سال بعد، کئی مقامات پر اطراف مدینہ میں بھی آپ کو رستوں میں بہت سارے خوش نصیب زائرین کو یہ زیارت نصیب ہوگی، بہت سارے بیر شفا نظر آئیں۔ اس کا معنی کیا؟ ایسے کنویں جس کنویں کے پاس سے گزرتے ہوئے نبیوں کے تاجدار نے ایک بار اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، آج تک 1500 سال وہ امت کا یہ اس بات پر اتفاق ہے اس کنویں سے مریض پانی پی لے رب شفا دے دیتا۔ جس کنویں میں ایک بار لعاب دہن مصطفیٰ گئی ہے اس میں شفائیں اتنی ہیں، 1500 سال گزر گئے فیضان رکا نہیں۔ اوے جہاں ایک بار لعاب دہن چلا جائے 1500 سال بعد بھی فیضان بند نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ 6 سال جس زبان کو حسن مجتبہ بھی چومتے رہے، حسین ابن علی بھی چومتے رہے، حسنین کریمین کا فیضان کا حال کیا ہو، اور خود مدینے والے آقا کے فیضان کا حال کیا ہو۔ اس لیے یہ ختم ہونے والا فیضان نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری رہنے والا فیضان ہے۔ تو ہم نے ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت محبت کے اظہار بھی کرنے ہیں۔ اور میں ایک اور سبق ضروری دیتا چلا جاؤں، ہم نے نا محض فلسفوں تک ہم رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اگر ہمارے دلوں میں ناراض نہیں ہونا، حسینیت صرف سبیل لگانے کا نام، حسینیت صرف چاول تقسیم کرنے کا نام، حسینیت صرف منقبتیں سننے کا نام، حسینیت یہ ہے کہ گلی سے گزرنے والے کو پتہ ہو یہ حسینی جا رہا ہے، پھر
پوچھنے سے بتانے سے نہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں، اس کا کردار بتائے، اس کا لہجہ بتائے، اس کی کیفیات بتائے۔ اور حسینیت کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں، کئی سال کے بعد امام زین العابدین کے خیمے میں وہی شمر دوڑتا ہوا آکے چھپ کے پناہ لیتا ہے تو کہتا ہے جناب مجھے پانی پلائیے، اور جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو چہرہ وہی ہے جو کربلا سے بچ کے آیا۔ ایک دفعہ خوف طاری ہے، کہا یہ تو وہ ہیں جن کے 72 کے تن ہم نے کاٹے تھے، آج یہ پکڑ کے ٹکڑے نہ کر دے۔ امام نے مسکرا کے پیالہ پیش کیا، وہ پانی پلایا، وہ کہنے لگا جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی چیخ نکلی، فرمایا مکہ ہے یہ پہچانا نہیں، علی اکبر کو بھی کوئی بھولتا ہے، اصغر کے تڑپتے ہوئے لاشیں کو کوئی بھولتا ہے؟ وہ تمہیں پتہ نہیں میں نے 72 کے جنازے اٹھائے ہیں، میں جانتا ہوں تو کون ہے، پر کربلا میں کردار تمہارا تھا، مدینے میں کردار حسینیوں کا۔ یہ زندگی کے کردار بتائے کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر دکان پہ بیٹھ کے ہم حضور کے امتیوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو کم ناپ تول کے دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 10 محرم کی سبیل ہمارے کیا کام آئے گی۔ دفتر میں بیٹھ کے مزدور سے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا بندہ رشوت لے رہا ہے، اسے سوچنا پڑے گا، 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ یہ سبیلیں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ اور شریعت سے بغاوت کرنے والا، جس شریعت کے تحفظ کے لیے خاندان مصطفیٰ ذبح ہو گیا ہے، اسی شریعت سے بغاوت کرنے والا بندہ کہے میں حسینی ہوں، وہ 1000 بار بھی کہے تو حسینیت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی اولاد کو ضروری جو بات ہے، میں پھر سبق ایک سنا رہا ہوں کہ آج پرفتن دور میں اپنی اولاد کو آل رسول کا بھی پیار پڑھاؤ، صحابہ کا بھی پیار۔ اگر حقیقت یہ ہے یار 10 محرم کے دن بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، ہزاروں لوگ آج بھی تمہیں مری میں پھرتے نظر آئیں گے، کاغان میں پھرتے نظر آئیں گے، کالام میں پھرتے نظر آئیں گے۔ یہ 4 دن کی چھٹیاں لوگ وہاں پہ سیروں کے لیے گئے ہیں۔ کون اپنے آپ کو حسینیت کے دعوے کرنے والے۔ میں سیر و تفریح کا انکاری نہیں ہوں، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن کم سے کم یہ تو اپنے اگر ہم نے اولادوں کو پڑھایا ہوتا کہ 10 محرم الحرام کو ہوا کیا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ذہنوں میں کبھی کوئی سیر تفریح بھی انسان کی یہ ہم نے بلایا ہے اپنے اولادوں سے سینوں سے سبق۔ حضرت مجدد الافسانی ولایت کی دنیا میں عظیم نام ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنے ابا جی کے پاس بیٹھتا میرے والد گرامی مجھے ہر لمحہ جب بھی تنہائی کا موقع ملتا میرے باپ کہتے پتر آل رسول سے پیار کیا کر۔ میں تمام والدین سے عرض کر رہا ہوں، حضرت مجدد باپ فرماتے ہیں میں جب بھی اپنے باپ کے پاس بیٹھتا میرا باپ کہتا آل رسول سے پیار 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 پیار۔ میں نے ایک دن عرض کی ابا جان جب بھی بیٹھتا ہوں آل رسول کا پیار پڑھاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کی آنکھیں بند ہونے وقت اس کا ایمان سلامت رہے اور کامل ایمان لے کے رب کے دربار میں حاضر ہو، وہ اپنا سینہ نبی کی آل کے پیار سے بھر کے لے جائے، میرا اللہ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اولاد یہ بیان کیا کرو داستان اپنے اولاد کے سامنے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے یہ 2 دن سے پیچھے ہماری یہ گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ تھا، 8-10 سال کی عمر کے بچے، وہ 2 دن سے نا اپنے پیسے جمع کر کے بچے 8-10 عمر کے بچے سال کے وہ اپنے 10-20-30 روپے جمع کر کے، تو میں نے پوچھا کل مجھ سے پیسے لینا بیٹا آیا کیا؟ میں نے کہا کیا
کیا کرنا ہے؟ کہنے ہم نے سبیل لگانے یار یہ مجھے یقین جانو میرا دل تڑپتا تھا اس بات سے کہ یہ اگر ہم اپنی اولادوں کے سینوں میں یہ چھوڑ گئے نا تو انشاءاللہ قیامت تک کربلا یہ بھولے گی نہیں ہماری نسل کو، اور یزیدیت کی طرفداری کوئی نہیں کرے گا، 1000 بار سوچے گا، کہے گا میں حسین ابن علی کے ماننے والوں کے ٹکڑوں پہ پڑ گیا۔ اس لیے اپنی اولاد کے سامنے یہ بیان کیا کرو نا، پتہ چلے 10 محرم کو ہوا کیا۔ یہ سبیلیں، یہ جناب لنگر یہ بانٹنے کا مقصد بھی یہی ہے، ایک تو ایصال ثواب ہے پاکوں کی بارگاہ میں، دوسرا یہ ہماری نوجوان نسل کو، آنے والی نسل کو پتہ بھی چلے نا محرم میں ہوا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں حضور کی ہر نسبت کی محبت اور ہر نسبت کا ادب نصیب۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں گھر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس کا گھر بھی مدینے میں ہو، اور مدینے میں بھی گھر جس کا وہاں ہو، جس کا دروازہ کھولے تو سین انہیں ریاض الجنت کا ملے، اور گھر بھی جیسے سیدہ بطول زہرا کا نصیب، اور بابا جن کے مولا علی ہوں، نانا جن کے نبیوں کے سردار ہوں، اتنی حسین زندگی، اور مدینے میں جناب گھر میں جب مجھے بتاؤ جس گھر کو تالا حسین ابن علی نے لگایا ہوگا کیا بیتی ہوگی آل رسول کی زندگی۔ ہمیں زندگیاں زیادہ پیاری ہیں، ہم زیادہ اپنی جناب ویلیو وقت رکھنے والے ہیں۔ میں نے کہا ہے درس کربلا یاد رکھنا، بلایا ہوا درس کربلا، ہماری زندگیاں زیادہ قیمتی ہیں حضور کے کرام۔ ایک بار تالے لگے تھے سیدہ پاک کے گھر کو، جب مولا علی نے مدینے کو خیر آباد کر کے کوفے گئے، پھر گھر کو تالا لگا جب حسین ابن علی نے تالا لگا کے مدینہ 28 رجب کو یہ قافلہ عشق مدینے سے چلتا ہے، اور اس میں پھر رجب سے آپ چلے محرم تک کتنے مہینے بنتے، انہیں زندگیاں نہیں، ان کے کام کاج نہیں تھے، کاروبار حیات، لیکن بتایا ہے کربلا والوں نے کتنا زندہ رہ لوگے، آخر تو موت ہے، کم از کم اس ڈھنگ سے تو جاؤ نا کہ تمہارے کٹے ہوئے سروں سے بھی زندگی کی بہاریں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ وہ قافلہ ہے جو 28 رجب سے مدینہ شریف سے رخصت ہوتا ہے، درمیان میں رمضان بھی آتا ہے، چھوٹی عید بھی آتی ہے، حج کا موسم بھی آتا ہے، اور عین حج کے موسم میں جب حاجی احرام باندھ کے مکہ پہنچ کے طواف کعبہ کرنے لگے تھے، کربلا والوں نے احرام کھول کے کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ تو مجھے کلندر لاہوری کا شعر یاد آ گیا، یہ اگر جناب والا 100% فٹا رہا ہے، کربلا والوں نے یہ درس دیا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک میں شاہ فتحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک میں شاہ فتحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بس ہم تو یہی دعا دے رہے ہیں، سلامیاں پیش کرتے ہیں ان جنتوں کے سرداروں کے دربار میں ہیں جنہوں نے مدینہ بھی چھوڑا ہے، جنہوں نے مکہ بھی چھوڑا ہے، جنہوں نے مسجد نبوی کی بہاریں چھوڑی ہیں، جنہوں نے سیدہ بطول کا گھر بھی چھوڑا ہے۔ علی پاک کا ایک شہزادہ لاہور کی دھرتی پہ لیٹا ہوا ہے، بابا فرید جناب والا پاک پتن سے لاہور آتے ہیں، بڑے بڑے جناب آپ جناب والا قدم رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا جناب اتنے بڑے بڑے قدم کیوں رکھتے ہو؟ بابا فرید کہتے ہیں اوے یارو تنو پتہ نہیں، میں علی دے پتر دے شہر آیا ہوا،
داتا علی حجویری دا شہر ہوئے جتھے رب دا نور اتنا وستا ہوئے تے قدم بھی بیٹھ کے رکھنے پہندے نے اس نور تے قدم نہ آ جائے فرید جیڑا نور داتا دے نگری جو وسرے آئے صدیوں بعد علی پاک کی نسل کا شہزادہ لاہور کی دھرتی پہ اتنا نور برستا ہے مجھے بتاؤ خود مدینے میں سیدہ بطول کے گھر میں کتنا نور برستا ہوگا لیکن علی کے لالوں نے سیدہ کے لالوں نے وہ گھر بھی چھوڑا مدینہ بھی چھوڑا 50,000 نمازوں کے جہاں پہ ثواب ہے اس کا مصلی بھی چھوڑا وہ تخت بھی مدینے کا چھوڑا ہے سجادہ نشینی بھی چھوڑی ہے مدینے کے جناب مکہ کا حج بھی چھوڑا ہے کربلا کا بسایا میں یہی کہندوں نو عشق اولا اے دے کمنے اول جلائے نراوے کھدا نا کداوے کھدا جیتھے چاندہ جو کالیں دایا شکدہ سر رسول کا کسی کی عقل میں آنے والا نہیں ہے آج بھی 1387 سال گزرنے کے بعد آج بھی لوگوں کو حسین یاد نہیں حسین نظر نہیں آتا یزید کی طرفداریاں کرتے نظر آ رہے ہیں بلکہ معاذ اللہ یزید کو رضی اللہ کہتے نظر آ رہے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہم آج بھی کہتے ہیں کل میں دیوار سانو اب میں آخری لمحے آپ حضرات کی توجہ اپنی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اور کربلا والوں کی بارگاہ میں ہر بندہ تصور میں لائے آج 10 محرم بھی ہے جمعۃ المبارک بھی ہے او کربلا کی تاریخ کی 10 محرم دن بھی جمعے کا ہے بلکہ مختصر کر دو اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ سارے دن پہ کٹے ہوئے جسم میرے رسول کا شہزادہ 71 تن اٹھا کے جمعے کے ٹائم کا وقت آ گیا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے حسین ابن علی جلدی کر فیصلہ کر بیعت کرنی ہے یا سر کٹانا ہے دیر کر ساڈا جمعہ لیٹ ہو رہے ہیں یزیدی کیا کہہ رہے ہیں جلدی سر کاٹو حسین کا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے اس لیے تصور میں رکھ کے یہ سلامی پیش کرنی ہے کل میں دیوار سانو میرا سلام ہو کل میں دیوار سانو ہر بندے کے دل میں حسین ابن علی کا پیار ہے کرب و بلا والوں کا پیار ہے میرا کسی پہ شک نہیں کسی پہ جناب والا کوئی بدگمانی نہیں ہر بندہ زبان سے مل کے پڑھے آج محمد مسجد کے در و دیوار گواہی دے ابو بکر کا دن آتا ہے ہم نغمے پڑھتے ہیں عمر پاک کا دن آتا ہے سلامیاں پیش کرتے ہیں جناب عثمان کے دن آئے ہم نے سلامیاں پیش کی ہیں اور آج ہم حسینی بن کے کلمے کے وارثوں کو بھی سلامیاں دے رہے ہیں کلمے دیوار سانو میرا سلام ہو کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو یہ سب نے کہنا میرا سلام ہو آواز آئے گی تو میں آگے بڑھوں گا کلمے دیوار سانو میرا سلام ہو
جو بھی ہاں تیریاں کربل تیرے تے آنا تلاوت آلو میرا سلام ہوئے کلمے بولے غازی نو جد بھی بیٹھا نہر فرات بولے تین دین دے پیاسے آلو میرا سلام میں ہوئے کلمے دیوار اور بھوے پانے شکوا ذرا نے کیتا میں اتنا بد نصیب اور بد عمل نہیں ہوں کہ کہوں کہ حضور کے شہزادے یزید سے پانی مانگتے رہے پانی کی کیا اوقات پانی کی طرف ایک لمحہ بھی تاریخ اٹھا کے ایک لمحہ بھی اس خاندان کی کسی ایک فرد نے بھی نظر اٹھا کے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں لیکن ظاہری دل سے پانی کو منہ سے قریب نہیں کیا لیکن کوئی شکوہ نہیں ہے کہ مالک کائنات ہمارے لیے بنی تھی اور ہمارے اوپر ہی یہ صحیح میں تو یہ اعلان کرتا نظر آؤں میں نے اعلان نہیں کیا بھاویں جو ظلمت کربلا وچ تھی انتہا گئے حسین چپے آپ کی چپے میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں یہ سب نے کہنے حسین چپے بھاویں جو ظلمت کربلا وچ تھی انتہا گئے حسین چپے بھاویں جو اکبر جوان بچڑے دی لاش آ گئے حسین چپے بھاویں معصوم شیر خاراں تے پیاس چھا گئے حسین چپے بھاویں جو گلشن دا رنگ سارا خزاں اڑا گئے حسین چپے اے چپ دا پرچا اے چپ دے اندر حسین چپ کر کے دیندہ رہ گئے سوال سن سن یزیدیاں دے جواب نیزے تے دیندہ رہ گئے بہاویں نہ ملے اپانے شکوا ذرا نے کیتا شکوا ذرا نے کیتا پھر کیا کہنا چاہیے کربل دے سیدان آخری میری حاضری ہے ہاتھ باہر کر کے نکال کے سلامیاں پیش کرو کربلا والوں کو کربل دے سیدان کربل میرے مولا جن کے ہاتھ بلند ہو یہ مرنے دم تک ان کے جسموں سے بیماریاں دور کر کے شفائیں عطا فرما بیمار کربلا کے صدقے ہر بیماری سے نجات عطا فرما کربل دے سیدانا کربل دے سیدانا میرا سلام ہوئے کربل دے سیدانا کربل دے سیدانا محمد بن علی کربل کا سید ہے ابو بکر بن علی کربل کا سید ہے عمر بن علی کربل کا سید ہے عثمان بن علی کربل کا سید ہے عباس بن علی کربل کا سید ہے علی اکبر کربل کا سید ہے علی اصغر کربل کا سید ہے اور محمد کربل کے سید ہیں حسین بن علی کربل کا سید ہے کربل دے سیدانا میرا سلام ہوئے کربل دے سیدانا کربل دے سیدانا
کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب شہیدان کربلا اور غازیان کرب و بلا ان کے صدقے سے پرچم اسلام کو قیامت تک بلندیاں عطا فرمائے اور ہمارے سینے کرب و بلا والے شہیدوں اور غازیوں کے پیار سے جگمگاتے رہیں. اسی پیار میں میرا رب زندگی دے, اسی پیار پہ موت عطا فرمائے. یہی پیار لے کے قبر میں جائیں تو ہمارے چہرے بتائیں, نکیرین کہیں ان سے کیا حساب لینا ہے, یہ حسینی آئے بیٹھے ہیں. قیامت کا دن آئے اور میرے رسول لوائے حمل بلند کریں, اعلان ہو میرے آقا نے فرمایا میرا قرآن اور میری اہل بیت میرے حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے. جہاں حوض کوثر پہ یہ دونوں آئیں, کربلا کو ماننے والوں میں بھی ہمارا نام آ جائے. یہی دعا ہے, یہی التجا ہے. اللہ کریم ہم سب کی محبتوں اور عقیدتوں اور سلامیوں کو اپنے دربار میں قبول